اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین صلوات پڑھیے محمد وآلہ محمد۔ درس تفسیر قرآن کے حوالے سے آج خاص طور پر عالم برزخ کے بارے میں عرض کروں گا کہ عالم برزخ سے کیا مراد ہے، اور ایک اعتراض کیا جاتا ہے کہ قرآن مجید میں جتنی بھی آیات ہیں عذاب کے حوالے سے وہ قیامت کے دن کے عذاب کے بارے میں ہے، جہنم کے عذاب کے بارے میں۔ تو یہ جو کہا جاتا ہے کہ عالم برزخ میں بھی انسان کو عذاب ملے گا، کیا قرآن مجید میں بھی اس پر کوئی دلیل ہے کہ عالم برزخ میں انسان کو سزا مل سکتی ہے؟ اور پھر انسان جب عالم برزخ میں زندگی گزارے گی تو اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ سب سے پہلے جو برزخ ہے، قرآن مجید میں جیسے آیت ہے وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، کہ انسان جب مر جاتا ہے تو اس کے بعد قیامت تک ان کے پیچھے ایک برزخ ہے، اور اس کے بعد برزخ کے پھر انہیں دوبارہ قبروں سے اٹھایا جائے گا۔ برزخ کا جو لغوی معنی ہے یعنی کوئی ایسا پردہ جو دو چیزوں کے درمیان حائل ہو جائے، رکاوٹ ہو جائے، اسے برزخ کہتے ہیں۔ اب چونکہ دنیا اور آخرت کے درمیان یعنی دنیا، اس کے بعد موت آ گئی، پھر اس کے بعد ایک بہت زیادہ عرصہ ہے، اس کے بعد پھر دوبارہ اٹھایا جائے گا اور قیامت آ جائے گی اور آخرت کا ہے۔ اب ان دونوں کے درمیان، دنیا اور آخرت کے درمیان جو پردہ حائل ہے اسے ہم عالم برزخ کہتے ہیں، اور یہی قرآن مجید کی آیت بھی ہے وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، بلکہ اس سے پہلے اسی آیت کا جو جز ہے کہ بعض لوگ جنہوں نے ساری زندگی گناہ کیے تو وہ موت کے وقت کہتے ہیں یا رب ارجعونی، بر الہ مجھے دوبارہ دنیا میں لوٹا دے، لعلی اعمل صالحا، کہ شاید اب میں دوبارہ عمل صالح کروں۔ نہیں، جب موت آ گئی تو اس کے بعد اب دوبارہ کوئی گنجائش نہیں ہے کہ اسے پھر زندگی دی جائے اور اس کے بعد وہ پھر نیکیاں کرے اور اللہ اس کے آخرت کا فیصلہ کرے۔ نہیں، اس کے بعد عالم برزخ شروع ہو جاتی ہے۔ اب جب بدن سے روح نکل گئی اور ہم نے مسلمان یا جتنے آسمانی مذاہب کے پیروکار ہیں وہ اپنے مردوں کو دفن کر دیتے ہیں، قبریں بناتے ہیں، وہ مسلمان ہوں، یہودی ہوں، عیسائی ہوں، چونکہ سب قیامت پہ ایمان رکھتے ہیں۔ اب جب ہم مردے کو قبر میں دفن کرتے ہیں تو اس کے بعد سوال و جواب ہوتا ہے۔ اب اس میں بھی یہ ہے کہ وہ جب سوال و جواب ہوگا وہ اسی بدن سے ہوگا یا کسی اور بدن سے، جسے مثالی بدن کہتے ہیں۔ مشہور رائے یہ ہے کہ جب انسان کی قبر بند کر دی جاتی ہے تو روح دوبارہ اس بدن کے اندر اللہ کے حکم سے داخل کر دی جاتی ہے، انسان قبر میں زندہ ہو جاتا ہے، اور پھر اس سے وہ سوال ہوتا ہے من ربوں کا، من نبیوں کا، من دینوں کا، من اماموں کا، من کتابوں کا، یہ سارے سوالات ہیں۔ لیکن بعض کہتے ہیں نہیں، جب ایک دفعہ اس مادی بدن سے روح نکل گئی تو اب قیامت سے پہلے اس مادی بدن میں دوبارہ روح نہیں ڈالی جاتی، بلکہ مثالی بدن کے اندر وہ روح داخل کی جاتی ہے اور اس کے ذریعے سوال و جواب ہوتا ہے۔ کیونکہ اگر تو اس نے سوال و جوابات جو ہوئے ہیں وہ ٹھیک جوابات دے دیے ہیں تو پھر اسے نعمتیں ملتی ہیں، اور اگر وہ انسان ان سوالات کے غلط جواب دے دے تو پھر اس پر عذاب مسلط کیا جاتا ہے۔ اب وہ کیا دلیل ہے کہ برزخ میں بھی عذاب مسلط ہوتا ہے؟ فی الحال حدیث کی بات نہیں کر رہا، پہلے اگرچہ میں نے حدیث بیان کی تھی، لیکن قرآن میں چونکہ ایک گروہ ایسا ہے مسلمانوں کے اندر ہی کہ جو در حقیقت نوجوانوں کے ذہنوں میں اعتراضات ڈالتے ہیں، وہ یہ اعتراض بھی اٹھاتے ہیں کہ قرآن مجید میں بار بار اللہ نے جہنم کے عذاب کا تذکرہ کیا ہے، قیامت کے بعد کے عذاب کا تذکرہ کیا ہے، تو یہ کہاں سے ممکن ہے کہ جو کہا جاتا ہے کہ قبر میں بھی عذاب ہوگا، کہ قبر میں عذاب کا تو تذکرہ نہیں ہے؟ اس کے لیے سب سے بڑی جو دلیل ہے سورہ مومن کی ایک آیت ہے۔ وہ سورہ مومن کی آیت بظاہر فرعونیوں کے بارے میں ہے کہ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہر صبح اور ہر شام ان کو آگ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، یعنی انہیں آگ کا عذاب دیا جاتا ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَيَوْمُ السَّاعَةِ، اور پھر قیامت کے دن جو ہوگا اللہ کہے گا ادخلوا النار، انہیں جہنم میں ڈال دو، اشد العذاب، وہ اس قبر کے عذاب سے بھی زیادہ سخت عذاب انہیں دیا جائے گا۔
یعنی یہ آیت واضح طور پہ بتا رہی ہے کہ فرعونیوں کو قبر میں ہر صبح و شام آگ کا عذاب دیا جاتا ہے، اور پھر اللہ قیامت کے دن کہہ رہا ہے کہ میں اس سے بھی سخت عذاب دوں گا۔ یہ آیت واضح طور پہ بتا رہی ہے کہ جب فرعونیوں کو گناہوں کی وجہ سے عالم برزخ میں عذاب ہو رہا ہے، تو جو بھی انسان گناہ گار ہوگا اسے عالم برزخ میں عذاب ہوگا۔ اور پھر خاص طور پہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک روایت ہے جس میں آپ نے فرمایا اپنے چاہنے والوں کو یعنی شیعوں کو مخاطب کر کے کہ انی اتخوف علیکم البرزخ، کہ مجھے تمہارے بارے میں عالم برزخ کے بارے میں ڈر لگتا ہے، اس لیے کہ عالم برزخ میں شفاعت نہیں ہے، وہاں پر ائمہ اہل بیت علیہم السلام کے سہارے پر جو ہم شفاعت کے متمنی ہیں وہ جیسے عرض کے قیامت کے دن مرحلہ آئے گا، لہٰذا وہاں پر امام نے یہی فرمایا کہ عالم برزخ تمہیں اپنے عمل کے بلبوتے پہ گزارنا ہے، اور امام نے کہا مجھے یہی ڈر ہے کہ کہیں تم عمل میں کوتاہی نہ کرو، تمہاری عمل تھوڑے نہ ہو کہ اس کی وجہ سے تمہیں عالم برزخ میں عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ اور پھر یہ جو عالم برزخ میں انسان کو نعمتیں مل رہی ہوں یا گناہ گار ہے تو سزا مل رہی ہو، وہ کس بدن کی ذریعے مل رہی ہوگی؟ اس کے حوالے سے یقینی یہی بات ہے کہ وہ بدن مثالی کے ذریعے، جسم مثالی کے ذریعے ہوتی ہے۔ اب جسم مثالی کی اگر آپ کو مثال دوں، ہم میں سے ہر ایک اپنی زندگی میں اس جسم مثالی کے مشاہدات دیکھتا ہے۔ مثلا اگر آپ سو رہے ہوں اور عالم خواب میں کوئی اچھا خواب دیکھیں تو انسان وہی ساری لذتیں محسوس کرتا ہے کہ جو حقیقت میں انسان کو محسوس ہوتی ہیں، اور اگر کوئی ڈراؤنا خواب آئے تو انسان عالم خواب میں وہ سب دیکھ رہا ہوتا ہے، لیکن محسوس اسے یہی ہوتا ہے کہ یہ ڈراؤنا خواب حقیقت میں میری زندگی میں میرے ساتھ سب کچھ ہو رہا ہے، اور بس اوقات انسان وہ ڈر کے اٹھ بھی جاتا ہے، بیٹھ جاتا ہے، لیکن وہ سب حقیقت محسوس ہو رہی ہوتی ہے۔ اب اس کے بارے میں یہ ہے کہ وہ جسم مثالی کے ذریعے سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے، کیونکہ جسم مثالی کے ذریعے ہوتا ہے تو اس لیے انسان اس کی بہتری، اگر کوئی اچھے خواب ہے تو اس سے محظوظ ہو رہا ہوتا ہے، برا خواب ہے تو اس سے ڈر رہا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح جب انسان مر جاتا ہے تو قیامت تک وہ ساری، اگر جنتی ہے تو وہ جسم مثالی کو جنت کی نعمتیں مل رہی ہوں گی، اگر وہ گناہ گار ہے تو جسم مثالی کو وہی ساری جو جہنم کے عذاب ہیں وہ اسے محسوس ہو رہے ہوں گے۔ اور آخر میں کہ جو جسم مثالی کی ہم بات کرتے ہیں تو اس سے پھر بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جو ہندو عقیدہ رکھتے ہیں یا بعض غیر مسلم عقیدہ رکھتے ہیں تناسخ کا، کہ آپ کہتے ہیں کہ وہ تناسخ کا جو عقیدہ رکھے وہ کافر ہے، تو یہ جو آپ لوگ عقیدہ رکھتے ہیں کہ روح اس بدن سے نکل کے عالم برزخ میں جسم مثالی میں چلی جائے گی، تو یہ بھی تو تناسخ ہے، روح ایک جگہ سے نکل کے دوسری جگہ چلی گئی۔ تناسخ یہ ہوتا ہے، بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ تناسخ کا مطلب یہ ہے، غیر مسلموں کا یہ عقیدہ ہے بعض جو مشرک ہیں، کہ یہ جو روح ہے جب انسان مرتا ہے ایک جسم سے نکلتی ہے پھر وہ دوسرے جسم میں چلی جاتی ہے، جب وہ بندہ مر جاتا ہے تو وہاں سے روح نکال کے ایک تیسرے بندے کے جسم میں ڈال دی جاتی ہے، جب وہ بندہ مر جائے گا تو وہاں سے نکال کے کسی اور انسان یا کسی جانور کی جسم میں ڈال دی جائے گی۔ اس میں وہ کیسے کہ انسان میں ڈالی جائے گی یا جانور میں ڈالی جائے گی، وہ کہتے ہیں کس بندے کے عمل پر منحصر ہے، اگر وہ اچھے عمل کر رہا ہے تو وہ کسی اچھے انسان کی بدن میں داخل کر دیں گے، اگر برا عمل کر رہا ہے تو کسی جانور یا کسی بدترین جانور کے بدن میں ڈالی جائے گی۔ لیکن اسلام اس کی نفی کرتا ہے، جو روح ایک دفعہ کسی انسان کے بدن میں ہے وہ اسی کے اندر ہی منحصر رہے گی، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ وہ روح مثلا آج میری ہے میں مر جاؤں گا تو میری روح نکال کے کسی اور جو نئے بندے نے دنیا میں آنا ہے اللہ اس میں ڈال دے گی، نہیں، اسلام اس کی نفی کرتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اور جو جسم مثالی میں بھی ہم کہتے ہیں جسم میرا ہی ہوگا اور میری روح میرے ہی جسم میں داخل کی جائے گی، صرف فرق یہ ہے کہ اب میرا جو جسم ہے وہ مادی ہے، اور جب مر جائیں گے تو اس کے بعد جسم مثالی کے ذریعے میری روح وہ ساری نیکیاں جو نعمتیں اسے مل رہی ہوں گی یا برائیوں کی وجہ سے عذاب مل رہا ہوگا وہ جسم مثالی کو ملے گا، اور وہ بھی میرا ہی جسم ہے۔ لہٰذا یہاں پر جو مشرکوں کے اور مسلمان کے عقیدے میں فرق ہے، تناسخ تب آتا ہے
کہ جس کی ائمہ معصومین نے نفی کی ہے کہ یہ روح کسی اور کے جسم میں داخل کر دی جائے، لیکن اگر یہ روح میرے ہی جسم میں داخل دوبارہ کی جائے گی تو یہ تناسخ نہیں ہے، بلکہ عین قرآن اور ائمہ اہل بیت علیہم السلام کے طریقے کے مطابق ہے۔ آج کے لیے اتنا کافی، اگر آپ کا اس حوالے سے یا کوئی اور سوال ہو تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں۔ جی 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 ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہو گئے۔ ان کے پہلا جو عالم برزخ کے حوالے سے سوال ہے کہ عالم برزخ میں ثواب اور عذاب کے حوالے سے، ہاں جی، وہ سوالات کون کون سے ہوں گے؟ اب اس کے حوالے سے دیکھیے، ہم ایک مرنے والے کو تلقین میت کرتے ہیں۔ در حقیقت یہ جو تلقین میت ہے، یہ شاہ عبد العظیم حسنی امام ذاتی ہیں، وہ امام کی بارگاہ میں گئے تو انہوں نے امام علیہ السلام کو کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کو اپنا عقیدہ سناؤں کہ میرا عقیدہ کیا ہے۔ یعنی بس اوقات ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا ہے کہ ایک غلط یہ کانسیپٹ ہے کہ جی ہر ایک کا اپنا عقیدہ ہے۔ نہیں، عقیدہ صرف وہی ہوتا ہے جو قرآن یا ائمہ معصومین علیہم السلام نے تعلیم دی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا میں کہوں جو میرا اور ہوگا، دوسرے شیعہ کا اور ہوگا، تیسرے کا اور ہوگا۔ اگر عقیدہ ہمارا تبدیل ہوتا جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں ہم ائمہ اہل بیت علیہم السلام کے ایک بندہ عین تعلیم کردہ کے مطابق عقیدہ گزار رہا ہے، دوسرا اسے انحراف کر رہا ہے۔ تو وہ خیر گیا، اس نے کہا مولا میں آپ کو اپنا عقیدہ سنانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں میرا عقیدہ ٹھیک ہے قرآن اور آپ کی تعلیمات کے مطابق۔ اس نے سارا سنایا، اور وہ تقریباً وہی عقیدہ ہے جو ہم تلقین میت میں مردہ کو پڑھایا جاتا ہے، اور اسی کے اندر وہ سوالات ہیں کہ کیا کیا جائے گا۔ سب سے پہلے من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ اور اس میں کیا وہ کہے گا اللہ جل جلالہ ربی، کہ میرا رب اللہ تعالیٰ ہے۔ دوسرا من نبیوں کا، تمہارا نبی کون ہے؟ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی ہے، اللہم صلی۔ پھر ما دینوں کا، تمہارا دین کیا ہے؟ اس میں کیا ہے؟ الاسلام دینی، اسلام میرا دین ہے۔ من اماموں کا، تمہارا امام کون ہے؟ اور اس میں یہ ہے کہ ہم امیر المؤمنین سے لے کے امام مہدی علیہ السلام تک امامت کا عقیدہ رکھتے ہیں، اللہم صلی، کہ یہ ہمارے امام ہیں۔ من کتابوں کا، تمہاری کتاب کیا ہے؟ کہ قرآن و کتابی، قرآن میری کتاب ہے۔ من قبلتک کا، آپ کا قبلہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، اس میں ہم کہیں گے الکعبۃ قبلتی، کہ کعبہ ہمارا قبلہ ہے۔ یہ سوالات سارے جو عقائد کے متعلق ہے ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اب اگر کوئی انسان کہے گا مثلا من ربو کا، تیرا رب کون ہے، وہ کسی اور کا نام لے گا، تو روایات میں ہے کہ اس کی پیشانی پہ لکھ دیا جائے گا کہ ہذا مشرک، یہ شخص مشرک ہے۔ اور جب پوچھا جائے گا کہ من نبیوں کا، تیرا نبی کون ہے، اگر سرکار ختمی مرتبت کے بعد اس دور میں جو ان کی نبوت کے تحت زندگی گزارا، اس کے علاوہ کسی اور نبی کا دین کے بارے میں کہے گا وہ میرا نبی ہے، تو اس پیشانی پہ لکھ دیا جائے گا ہذا کافر، کہ یہ کافر ہے، انکار کرنے والا نبوت کا۔ اگر ائمہ اہل بیت کے بارے میں جب سوال کیا جائے گا من اماموں کا، تیرا امام کون ہے، تو ائمہ اہل بیت کے علاوہ کسی اور کا جواب دے گا تو لکھ دیا جائے گا ھذا منافق، یہ انسان منافق ہے۔ تو لہٰذا وہیں سے اب اس کا فیصلہ ہو جائے گا، اگر مشرک ہے، کافر ہے، منافق ہے تو اس پر عذاب مسلط ہو جائے گا۔ اور وہ جو عذاب مسلط ہوگا اس کے بارے میں بھی روایات ہے کہ وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے انسان جنت یا جہنم والا ہے، کہ جیسے میں نے کہا نا جو جسم مثالی ہے، جسم مثالی یا تو وہی جنت کی نعمتوں سے منعم ہو رہا ہوگا یا جسم مثالی جہنم کے عذاب سے عذاب جھیل رہا ہوگا۔ اور آگے آپ کا سوال کون سا؟ بالکل ہاں جی، جو نیک ہے وہ یقیناً صحیح جواب دے گا۔ اب یہاں پہ بعض لوگ کہتے بھی ہیں کہ وہاں پہ عربی میں سوال کیے جائیں گے تو ایک انسان عربی جانتا نہیں تو اسے کیسے پتہ چلے گا؟ نہیں، وہاں پہ انسان کی عقل کامل ہو جائے گی، تو جو بھی اس کے مافی ضمیر ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ جب اس کے عقل کو تکامل کر دے گا تو وہ ان کے عین جو شریعت کے مطابق اس کا دنیا میں عقیدہ تھا اسی کے مطابق وہ جواب دے رہا ہوگا۔ بے شک ایسا ہی ہے، جو عقیدے کے خلاف ہوگا،
دیکھیے ایک دفعہ ہے عمل میں گناہ گار ہے، اور ایک میں یہ ہے کہ وہ عقیدے میں بھٹکا ہوا ہے۔ اگر عمل میں گناہ گار ہے لیکن عقیدہ ٹھیک تھا، وہ اپنے عقیدے کا سوال جواب ٹھیک دے گا، لیکن اگر عقیدے میں ہی وہ بھٹکا ہوا ہے، کافر تھا، مشرک تھا، منافق تھا، تو پھر وہاں پہ جب غلط جواب دے گا تو اسے عذاب دیا جائے گا۔ اور جو آپ کا رفع یدین سے متعلق ہے، رفع یدین یعنی دونوں ہاتھوں کو اٹھانا، اب اس میں یہ کہ فقہ جعفریہ میں جب آپ نیت کر رہے ہوتے ہیں شروع میں نماز کی، اور اس کے بعد جب انسان تکبیرۃ الاحرام کہتا ہے، اس وقت ہاتھ اٹھانے کی بارے میں تاکید ہے زیادہ، جسے سنت مؤکدہ کہتے ہیں کہ اس وقت انسان جو تک رفع یدین کرتا ہے وہ سنت مؤکدہ ہے، اور جو باقی ہیں وہ صرف سنت یا مستحب ہے۔ یعنی اگر آپ ہاتھ اٹھا رہے ہیں تو ثواب مل رہا ہے، لیکن اگر آپ ہاتھ نہیں بھی اٹھاتے تو آپ کی نماز باطل نہیں ہوتی۔ اگرچہ اس میں اہل سنت میں بھی اختلاف ہے، ان میں جو اہل حدیث ہیں وہ رفع یدین کے قائل ہیں، جو باقی احناف ہیں وہ رفع یدین کے قائل نہیں ہوتے۔ مگر فقہ جعفریہ میں یہ چیز ائمہ اور نبی کے طریقے سے ثابت ہے کہ آپ جب بھی نماز پڑھتے تھے تکبیر کے وقت اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ اٹھاتے تھے، لیکن یہ جو ہاتھ اٹھاتے تھے کیا ان کے اس عمل سے یہ کام واجب ہے یا نہیں سنت ثابت ہے؟ تو اس سے یہی ہے کہ یہ سنت ثابت ہے، یعنی اگر ہاتھ اٹھاؤ گے تو اجر و ثواب بڑھ جائے گا، اگر ہاتھ نہیں بھی اٹھاؤ گے تو آپ کی نماز پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ جی وہ یہ ہے کہ جس امام کی بھی وہ زندگی گزار رہا ہوگا اس کے تحت ہے، چونکہ اب جیسے ہم باقی ائمہ کی امامت کے قائل ہیں، لیکن جو ہمارے گلے میں بیعت کا طوق ہے وہ امام مہدی علیہ السلام کا ہے۔ اسی طرح جو جس امام کی رعیت ہو کے زندگی گزار رہا ہوگا وہ اسی امام کے بارے میں جواب دے گا۔ نہیں، اس وقت ہمارے امام مہدی علیہ السلام ہے، یعنی جن کی بیعت کا طوق ہمارے گلے میں ہے۔ جی اب دیکھیں جو قرآن مجید کا مستحب سجدہ ہے وہ تو اگر چھوٹ بھی گیا تو کوئی حرج نہیں، جیسے پہلے عرض کیا تھا قرآن مجید کے اندر 15 سجدے ہیں جن میں 11 مستحب ہیں اور 4 واجب ہیں، اور وہ پتہ ہونا چاہیے 21ویں پارے میں ہے، 24ویں پارے میں، 27ویں پارے میں اور 30ویں پارے میں۔ اور جیسے ہی آیت سجدہ آئی فوراً ہم نے اعضائے سجدہ زمین پہ رکھنے ہیں۔ اب جیسے آپ کا سوال ہے کہ ایک انسان کتنا عرصہ گزر گیا ہے اس کے بعد اس نے وہ سجدے کیے ہی نہیں ہیں، اس میں جو علماء کی رائے ہے اور اکثریت کی یہ رائے ہے کہ قرآن کے واجب سجدے کی قضا نہیں ہے، یعنی جیسے ہی ہم نے آیت سجدہ سنی فوراً ہم پہ سجدہ واجب ہو گیا۔ مثلا اگر ہم گاڑی میں قرآن لگایا ہوا ہے اور وہیں پہ آیت سجدہ پڑھی گئی تو حکم یہ ہے وہیں پہ میں گاڑی روکوں، ایک طرف لگاؤں، فوراً سجدہ کروں۔ اگر میں نماز پڑھ رہا ہوں اور میں نے دیکھا ساتھ میرے ایک شخص قرآن پڑھ رہا ہے بلند آواز میں اور میری ادھر توجہ ہے اور اس نے وہاں پہ آیت سجدہ پڑھی ہے، فوراً میں نماز کی حالت میں مثلا قیام میں ہوں وہیں پہ روک کے فوراً سجدہ قرآن کروں گا، پھر وہاں کھڑے ہو کے آگے اپنی نماز کنٹینیو رکھوں گا۔ یعنی اتنی زیادہ تاکید ہے کہ فوراً ہی اس کو بجا لانا ہے، اس کی قضا نہیں ہے، اگر چھوڑ دیا تو پھر گناہ گار ہوں گے۔ جی نماز آیات کی قضا موجود ہے، لیکن اس میں پھر یہ ہے کہ وہ جو قضا ہے وہ میں قضا کی نیت سے پڑھوں گا یا معافی ذمہ کے نیت سے پڑھوں گا یا صرف واجب قربت اللہ۔ اس میں یہ ہے کہ اگر تو زلزلہ آیا ہے اور اس کے بعد ہم نے نماز آیات پڑھنی ہے تو ہم ادا یا قضا کے نیت کے بغیر پڑھیں، چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ جو زلزلہ ہے وہ تو چند سیکنڈز ہوتے ہیں اور اس کے لیے ممکن نہیں ہے ان چند سیکنڈز میں انسان متوجہ ہو کہ میں وضو کروں اور نماز آیات پڑھ رہا ہوں، تو لہٰذا وہ وقت گزر جاتا ہے، تو اس میں ادا یا قضا کے بغیر ہی نماز آیات پڑھی جائے۔ بلکہ جہاں پر عام طور پہ انسان اپنی نمازوں کی قضا بجاتا ہے نماز پنجگانہ، تو وہاں پہ اسے کوشش کرنی چاہیے کہ کچھ نماز آیات بھی ساتھ قضا بجا لائے۔ مثلا جب اسے نہیں پتہ تھا
کہ اس طرح نماز آیات واجب ہے تو انسان کتنی زندگی میں چھوڑ دیتا ہے، یا اپنے کسی مرحوم کی نمازیں جب اس کی پڑھ رہا ہے تو کچھ نماز آیات کی بھی قضا ہونی چاہیے۔ صلوات پڑھیے محمد ولی محمد۔ ہاں جی، اب دیکھیے جو لشکر یزید کے اندر کچھ گروہ میں جو لوگ تھے کہ جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان کا تعلق صحابہ کے گروہ سے تھا، اس میں جیسے شمس بن ربعی تھا یا حجار بن ابجر تھا، سنان بن انس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ یہ تھے کہ جو نبی کی صحبت میں زندگی گزار چکے ہیں۔ لیکن اس میں ہمارے ہاں جو صحابیت کی تعریف ہے، چونکہ باقی یہ کہتے ہیں کہ جو بھی نبی کی صحبت میں رہا وہ صحابی رہا، ہم کہتے ہیں کہ صحابی وہ ہے کہ جو حالت ایمان میں نبی کی زیارت کی اور پھر اس کی موت بھی حالت ایمان پہ ہوئی۔ لہٰذا اگر کوئی شخص امام وقت کے مقابلے میں آ رہا ہے تو وہ ایمان سے یقیناً خارج ہے۔ جو ہمارے ہاں صحابیت کی تعریف ہے وہ اس پہ پورا نہیں اترتا۔ اس لیے جو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ مراد یہ لیں کہ صرف صحبت میں، اب صحبت میں تو ایسے بھی کئی لوگ تھے، جی بالکل ایسا ہی تھا، یعنی جنہوں نے نبی کو دیکھا، ایسا ہی ہے۔ اب وہی بالکل ایسا ہی ہے۔ یہ ایک حدیث عام طور پہ بیان کی جاتی ہے کہ اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، ہمارے یہاں پہ کلدم جماعت جو ہے سپاہی صحابہ، ان کے جھنڈے پر بھی یہ حدیث لکھی ہوتی ہے کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، جس کے بھی پیچھے چلو گے اقتداء کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ حالانکہ خود اہل سنت عالم ہے ناصر الدین البانی مصر کا، اس کی کتاب ہے سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ، اس کے اندر اس نے یہ حدیث لکھنے کے بعد کہا لا اصل لہا، نبی نے کبھی زندگی میں ایسا کلام کیا ہی نہیں، یہ من گھڑت بات ہے یہ نہیں یہ۔ اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ نبی کی جو صحبت میں تھے مومن بھی تھے منافق بھی تھے۔ سورہ منافقون کن کے بارے میں نازل ہوئی؟ جو نبی کی صحبت میں رہتے تھے انہی کے بارے میں نازل ہوئی۔ اسی طرح سورہ نور، سورہ توبہ کی کچھ آیات ہیں، الاعراب مرض اشد علی النفاق، میرے حبیب یہ جو عرب کے گوار تیرے پاس آتے ہیں ان کے اندر نفاق منافقت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے، وہ نبی کے بزم میں بیٹھتے تھے۔ اسی طرح سورہ حجرات میں ہے کہ میرے حبیب اذا قالت الاعراب آمنا، تجھے کہتے ہیں ہم مومن ہیں، قل لم تؤمنوا، تو انہیں کہو تم مومن نہیں ہو۔ یعنی یہ ساری آیتیں اس بات پہ واضح طور پہ دلیل ہے کہ نبی کی بزم میں صاحب ایمان بھی تھے اور منافق بھی تھے۔ جو مومن ہے ان کا احترام کرنا واجب ہے، بلکہ خود صحیفہ سجادیہ میں امام سجاد علیہ السلام کی ایک دعا ہے جس میں آپ نے نبی کے اصحاب کی مدح سرائی کی ہے، اور یقیناً ہم اصحاب کی مدح سرائی کرتے ہیں، ان کے ایمان کے قائل ہیں، مگر جو ہمارے ہاں صحابیت کی تعریف ہے حالت ایمان میں نبی کی زیارت کی ہو اور حالت ایمان میں دنیا سے رخصت ہو گیا ہو، یعنی منافق نہ مر رہا ہو، اس کا ہم احترام کرتے ہیں، اور اصل وہی صحابیت کے درجے پہ پورا اترتا ہے۔ یا زہرا یا زہرا